تو یہ رات اسے ایسا مت سمجھو، یہ سوچو پتہ نہیں اگلے سال ہوں گے کہ نہیں۔ شادی کر رہا ہے، دولہا بن کے جا رہا ہے، میک اپ کرنے کے لیے گیا، واپس آ رہا تھا میک اپ کر کے گیا، اب دولہا بن کے سسرال جائے گا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، اسے کیا کہو گے؟ کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو؟ جو کوئی انسان کو یہ چاہیے کہ موت کو ایک قدم آگے سمجھے اور زندگی کو ایک قدم پیچھے سمجھے، یہ تمہاری نیک بختی کی علامت ہوگی۔ اور جو تم موت کو کہہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم طاقتور ہیں، بوڑھے ہیں، طاقتور ہیں، ابھی نہیں مرتے، غلط خیال ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہم کو دکھاؤ کہ قضا اور موت آتی آتی غضب الہی نازل ہوگا، ان سے کہو کہ کیا خبر تمہارے سر کے اوپر وہ منڈلا رہی ہو، کیونکہ اللہ کا 1 گھنٹہ اور دنیا کے 100 سال ہیں۔ جب آدمی 100 سال کا ہو جائے گا تو سمجھو اب اللہ کے ہاں 1 گھنٹہ ہوا ہے، اور تم کتنی عمر ہو گئے؟ تم 100 سال تک نہیں پہنچ سکتے، تم آدھ گھنٹے کے اندر، پون گھنٹے کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو گے خدا کے ٹائم کے لحاظ سے۔ دنیا میں چاہے کتنے ہو، دنیا میں تو 100 برس اور خدا کا 1 گھنٹہ ختم۔ ایک واقعہ میں نے سنایا بھی تھا کہ ایک آدمی دلی سے چلا اور وہ ریواڑی تیواڑی ہے ایک جگہ اجمیر کے راستے میں آتی ہے، وہ وہاں ٹھہر گیا۔ غریب تھا، بیوی نے کہا جاؤ گھر سے نکلو باہر، یہ بچے جوان ہو کے بیاہ شادی کرنا۔ وہ وہاں چلے، جا کے ایک ہوٹل میں ٹھہر گئے ریواڑی کے اندر۔ ایک نرتکی آئی، ایک رنڈی طوائف بوڑھیا آئی، آ کے کہنے لگی میاں چپ چاپ بیٹھو، جلدی کام کرو، شام ہونے والی ہے، گھوڑے کا دانہ کرو۔ جب یہ گاڑیاں موٹر تو تھی نہیں، گھوڑے ٹٹو کے اوپر سواریاں کرتے تھے، یہ کرو۔ انہوں نے کہا ذرا سستا رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کے پھر آئی کہ تم بیٹھے ہو ابھی تو کرو۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا پیسے نہیں۔ انہوں نے پہلے منہ کو دیکھا چپ چاپ، پھر وہ گئی اور آ کے اس نے 10 روپے دیے لا کے کہ یہ میں نے کفن اپنے کات کے بہت حلال پیسے تھے، اپنے کفن کے یہ پیسے جمع کیے ہیں 10، میں تمہیں عاریتاً دے رہی ہوں، جب تمہارے پاس ہوں گے تو میرے واپس کر دیجیے۔ انہوں نے دیا، جب کام کیا رات کو اس میں ہوٹل میں بیٹھ کر، ہوٹل کیا تھا پھٹیاری سرا ہے، اس میں بیٹھ کے انہوں نے درخواست لکھی بادشاہ کو، وہاں کا راجہ بادشاہ تھا۔ اس نے جب درخواست دیکھا، ان کا آدمی لائق معلوم ہوتا ہے، اسے رکھو بلاؤ، بلا لیا اور وزیر اعظم وزیر بنا دیا اسے اپنا۔ اب یہاں 6-8 مہینے ہو گئے، بیوی کا خط پہنچا کہ لڑکے والے لڑکی والے کون شادی کے تقاضے کر رہے ہیں، تم جلدی سے آؤ۔ بادشاہ سلامت سے نے راجہ سے، بادشاہ جو بھی تھا اس سے چھٹی مانگی، چھٹی مل گئی۔ اب چل کے یہ 50 آدمی کے ساتھ فوج کے تھے، یہ وہاں ریواڑی میں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے 10 روپے واپس کروں جو لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ اسے پوچھا ریواڑی کو، ان کا اس کا تو آج انتقال ہو گیا۔ ان کا بڑے اچھے موقع پہ خدا نے بھیج دیا مجھے کہ میں اس کے کفن دفن کیا اس کا، اور جب کفنا دفنا کے اسے قبر میں آ گئے تو وہ ڈھونڈیاں جو اس زمانے کی تھی وہ کھوئی گئی، مر گئی، کہاں گئی؟ بس جی قبر میں نکل گئی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کہیں نہ ملی۔ سب لوگوں سے نظر بچا، جا قبر کھود دی۔ جب قبر کھود کے عین لحد کے پاس پہنچے تو اسے کچھ نہیں ملا۔ انہیں اینٹ اٹھا کے دیکھی، اینٹ اٹھا کے دیکھی تو وہ عورت لڑکی، وہ عورت جو تھی اس میں نہیں ہے۔ ایک اندر سے ایک حسینہ نازنین لڑکی آئی، اس نے کہا ہماری ملکہ آپ کو یاد کرتی آئیے۔ وہ لحد میں کو اندر گھس گئے، جا کر دیکھا تو ایک تخت کے اوپر ایک شہزادی بیٹھی ہے اور اس کے دونوں طرف بانڈیاں کھڑی ہوئی ہیں، بہت زرد و اچھی صورت کی والی کی، وہ بھی بڑی حسین نازنین تخت کے اوپر بیٹھی۔ انہوں نے کہا آئیے وزیر صاحب آپ مجھے پہچانے نہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ کو 10 روپے دیے تھے، آپ کے 10 روپے قبر میں گر گئے تھے، آپ لیجیے آپ کا احسان۔ انہوں نے کہا یہ میں تو ایک طوائف تھی، رنڈی تھی، لیکن اللہ نے مجھے تمہیں جو 10 روپے میں نے دیے تھے، تمہارے ساتھ جو میں نے سلوک کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے خدا نے میرے گناہ معاف کر دیا اور جو ملکہ عالیہ بنا دیا، میں شہزادی بنی بیٹھی ہوں آپ کے سامنے تخت میں۔ خیر پھر وہ تخت سے اتر کے آئی، ان کے ہنڈیاں دی، دیکھا تو برابر میں ایک باغ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، باغ ہے، وہ باغ میں چلے گئے۔ باغ میں تقریباً 3 گھنٹے تک وہ باغ میں پھر اس نے عورت نے کہا، شہزادی نے کہا کہ باہر چلے جاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گزرا ہوگا۔
3.5 घंटे कब्र के अंदर है, बाहर जो निकले तो वहाँ देखा ना वो भटियारी सराय है, ना वो आदमी है, ना वो वज़ा, ना वो कतार। लोगों पूछा भाई यहाँ भटियारी सराय थी, यहाँ क्योंकि वो वजीर था, आजकल के वजीरों जैसे तो है नहीं, फटी चल फिरे नहीं बेकार, वो तो वजीर हो तो जरदोज कपड़े पहने हुए, शाहाना लिबास पहने हुए होते। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ एक नर्तकी रहती, वो यूँ मर गई थी। वो पूछे जो लोग देख के हंसे उसे, वो कहो यूँ हंसते कि ये इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये वजीर कोई अमीर वजीर है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। जब देखा लोग मजाक समझने के, चुप होकर एक जगह बैठ गया। शाम को असर से पहले एक बुढ़ा आया कमर बांधे हुए, पोता उसके साथ में, आँख पूछा भाई साहब क्या मामला है। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा था। कि भाइयों ये ठीक कहते हैं। अब तो इससे अंदाजा करो तुम, वहां 3.5 घंटे कब्र के अंदर रहे, यहाँ 350 साल बीत गए। उन्होंने कहा, बड़े मियाँ ने, कि मेरे दादे यूं कहा करते थे। मेरे दादे ने यह किस्सा सुनाया कि मेरे दादा के ज़माने में एक वजीर आके गायब हो गया था, उसके वजीर के फौजी लोग रो पीट कर वापस हो गए थे। ये सच कहते हैं, ये सही बात है। अब किसी को कहो मेरे दादे यूं कहते थे कि मेरे दादे के ज़माने में एक वजीर आके गायब हो गया था, या 6-7 पुश्तें आ गई, तो इसे क्या कहोगे। फिर वो आए, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, शाह वलीउल्लाह के ख़ानदान के बेटे पोते, तो उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा मैं कुछ बात करना मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो पास बुला लिया, उन्हें किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा भाई जब किस्सा सुना दिया कि बस अब तुम खामोश रहो और अब तुम कोशिश करके मक्के मौज़म चल जाओ, वहाँ जब वक्त गुजारो। लोगों ने पूछा हज़रत ये 50 वर्ष 40 वर्ष का आदमी होगा और 350 वर्ष कब्र में रहा, ये तो जवान है बिल्कुल। उसने कहा कि इसे जन्नत की हवा लग गई, अभी बुढ़ा नहीं होने का, अब इसी तरह मर जाएगा ये जब इसका वक्त आएगा। तो भाई ये दुनिया को तुम यूँ समझते हो कि हम अभी तो जिंदा रहेंगे, 100 वर्ष के तुम नहीं हो सकते। तुम आध घंटा 1.25 घंटे के अंदर चला जाना है इस दुनिया को छोड़कर। इसलिए अपने आमाल आज की रात में तौबा इस्तग़फ़ार करो। इस रात के अंदर जो माँ बाप का नाफरमान हो औलाद, उसकी दुआ नहीं कबूल होती, उसकी इबादत नहीं कबूल होती। जो चुगलखोर हो, जो लगाई बुझाई करके दो में लड़ाई कराता हो, उसकी नहीं है। जो ज़िनाकार है, जो चोर है, चोर तो वास्तव चुगलखोर है, और जो सूदखार है, और जो ज़िना करने वाला है, और जो शराब पीने वाला, इनकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर ये तौबा इस्तग़फ़ार करें तो फिर इनकी दुआ कबूल होगी। तो भाई ये जादूगर, जो जादू नजूमी काम करने वाले, इनकी भी दुआ कबूल नहीं होती। जो शख्स नजूमी के पास जाकर है जी मेरा हाथ देखियो कि मेरा क्या तकदीर में क्या लिखा, तो उसके 40 दिन की मजाक के तौर पर, तो उसके 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। हमारे पास तो 40 दिन की क्या, 40 दिन की भी नहीं है, 40 बरस की तो क्या होंगी। तो भाई इस वजह से ये वक्त रात जो है ये खुदा के फैसले की रात है। इस रात के अंदर खैर खूबियाँ हासिल करना चाहो कर लो, रात को जागो, चाहो तो रोज़ा रखो, उसका भी बेइंतहा सवाब है। जो कोई 15वीं को रोज़ा रखता है उसके एक साल के पिछले 1 साल के आने वाले साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर कोई रखना चाहे तो रखे, लेकिन वो अगर ना रख सके तो तौबा इस्तग़फ़ार करे, जागे, ताकि हमको अजर सवाब मिले। अल्लाह अगर हमारी मौत लिख रहा हो तो हम लोग कुरान पढ़ने वाले हों, तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले हों, कलमा दरूद पढ़ने वाले हों, ख़तर खुसूसियत के साथ दरूद शरीफ। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स, वो कल भी किस्सा सुना था कि 360 दफ़े दरूद पढ़ने वाला आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उसके चेहरे को संवार सिंगार दिया। जो कोई 300 दफ़ा दरूद शरीफ पड़ेगा 360 दफ़े, उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी, मैं उसको बख्शवाऊँगा, मैं उसके बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये अल्फाज मुबारक हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसलिए तुम पाबंदी करो। आज की रात बहुत मुबारक रात है, बहुत ख़तरनाक रात है। बहुत से लोग जो पिछले साल से माजूर हो गए, मुलाजमतें छूट गई,
اچھے خاصے کر رہے تھے، جیلوں میں سڑ گئے، بادشاہ سلام تھے، وزیر اعظم تھے، عیاشی کرتے تھے، آرام کرتے تھے، سونے کے پلنگوں پہ سونے تھے، آج بیچارے جیل میں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم آگاہی دیتے ہیں، ہم سب کو آگاہی دیتے ہیں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اللہ سے ڈرو، اللہ پر مرو، مر نہیں سکتے تو اس سے ڈرو اور اس کے احکامات پر چلو۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔